اگر آپ خوش نہیں ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کے سر میں درد رہتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، تو چیک کیجئے کہ کہیں آپ کے اندر تجسس کی عادت تو نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو حصہ ہوتا ہے نا، یہ جس کو ہم کن پٹی کہتے ہیں، اس کے اوپر بوجھ آتا ہے، ہر وقت یہ تو ایسے پل 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 ہو رہا ہے. دیٹ مین کہ آپ ہر وقت کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہر وقت کچھ سوچ رہے ہیں، شبہات ہیں، اور آپ کا دل کیا کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مجھے ضرور ملے، میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ وہ ایک واقعہ ہے، مرزا غالب کے نام سے معروف کیا جاتا ہے تو لطیف سی بات، لیکن عمل کی بات بہت پیاری ہے. کسی نے ان کو آ کر کہا کہ مرزا غالب، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہمسائے نے آج کھیر پکائی ہے؟ تو کہنے لگے پھر مجھے کیا؟ کہنے لگا نہیں، مجھے پتا چلا ہے وہ آپ کو بھی بھیجے گا. تو کہنے لگے پھر تجھے کیا؟ پھر تجھے کیا؟ مجھے کیا اور تجھے کیا؟ سیدھی سی بات ہے. آپ اور میں ہمیشہ اپنے معاملے میں رہیں. پھر آپ یاد رکھیے گا کہ زندگی کے اندر خوشی آ جائے گی آپ کی، آپ مطمئن ہوں گے. ہماری زندگی ان بیکار کاموں کے لیے خود کو کہیں کہ کیا میرا نصیب یہی ہے، میری چوائس یہی ہے، میں اتنی بدبخت ہوں کہ میں ہر وقت بری چیزیں ڈھونڈتی رہوں اور اچھی چیزوں کو چھوڑ دوں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اخلاق بلند ہوگا. اور ایک معیار اپنے لیے بنا لیں، کیا میں یہ پسند کرتی ہوں کہ لوگ میرے بارے میں تجسس کریں؟ کیا میں چاہتی ہوں کہ لوگ میرے حالات کو جانیں؟ تو پھر میں نہیں پسند کرتی تو کوئی دوسرا کیسے پسند کرے گا؟ اور یقین کریں کہ جب آپ ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو لائیں گے نا، اس کے بعد واقعی آپ کو بہت وقت ملے گا. آج مجھے عمومی طور پر اس چیز کا شکوہ ہے اپنے ماحول سے، اپنے حالات سے، کہ دوسروں کے لیے جی رہے ہیں. کوئی نہیں پتا کس وقت مہمان آ جائے. تیار رکھو، جیسے دشمن کے آنے کے لیے اسلحہ تیار رکھتے ہیں، اس لیے لوگ گھروں میں تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی نہیں پتا کس وقت کون آپ کو بلا لے. یعنی ہم اس وقت پورا اپنا جو سرکل دیکھیں نا زندگی کا، تو دین کی طرف آنے، اور خاص طور پہ میں کہتی ہوں قرآن کی کلاسز میں جب سسٹرز کو بلایا جاتا ہے، ان کے اس میں نہ آنے کی بہت بڑی وجہ ہماری یہ اخلاقی خرابیاں بھی ہیں. ایک بندے کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، اپنا کام کیا، اٹھایا اپنا بستہ، آ کے بیٹھ گیا، اللہ کا قرآن سیکھا. اس میں تجسس کریں. سورت مائدہ میں کیا ہے، سورت نساء میں کیا ہے، سورت آل عمران میں کیا ہے، سورت بقرہ میں کیا ہے. کیا کبھی ہمیں یہ تجسس نہیں آتا؟ یعنی اب جب میں بات کہنے لگی نا، یہ بڑے غور سے سننے کی ہے. ابھی تک تو یہی کہہ رہے ہیں تجسس نہیں کرنا، تجسس نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ہو گئی. کیا کبھی آپ کو مجھے یہ تجسس نہیں ہوا کہ یہ قرآن کیسے دلوں کو بدلتا ہے؟ یقین کریں، میں اپنی بات بتاؤں گی آپ کو، جس چیز نے مجھے قرآن کو سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے پہ مائل کیا تھا، وہ یہی وجہ تھی. ہماری زندگی میں چند ایسے لوگ آئے ارد گرد ملنے والے، دوستوں میں اور رشتہ داروں میں، ایک دم سڈن چینج آیا تھا ان کی زندگی میں، اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا، الٹرا موڈ. سلیو لیس اس دور میں پہننے والے جو تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پردوں میں چھپا لیا. بڑے بڑے فیصلے ہوئے زندگی کے. تو مجھے آج بھی یاد آتا ہے وہ اپنے ذہن کا سوال کہ آخر ان کو کس چیز نے بدلا، آخر ان کو کیا چیز چینج کرنے پہ مائل کرتی ہے. تو پھر پتہ چلا کہ، اور سب کی کامن چیز ایک ہی اینڈ پہ نکلی، کہ بس انہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا. حفظ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اللہ حفظ کو سنبھالنے کی توفیق دے دے. ہاں، حفظ ایک نور علی نور ہے، چراغ ہے ایک، وہ کہنا چاہیے کہ ماتھے کا تاج ہے، اگر ساتھ اس کے ترجمہ سمجھ آ رہا ہے. تو جب غور کیا کہ قرآن پر، تو پھر میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا تھا، آخر کیا ہے اس قرآن میں؟ کیا ہے؟ میں خود پوچھا کرتی تھی خود سے. جیسے آپ دیکھیں نا، سائنس کی بک اٹھائی تو پتہ ہے سائنس ہے، ایکویشنز ہیں اس میں، نومیریکلز ہیں اس میں، چاند کی باتیں، زمین کی باتیں، سورج کی باتیں. سائنس تو یہی ہوتی ہے نا. کیمسٹری کھولیں گے تو اس میں فارمولے ہیں، فزکس کھولیں گے تو اس میں بڑی بڑی ایکویشنز ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے. ہسٹری کی بک کھولیں گے تو ہسٹری. آخر اس قرآن میں کیا ہے؟ سمجھ نہیں آتا، پڑھتے تھے سمجھ نہیں آتا، اور جب پڑھا پھر سمجھ آیا کہ اس سے خوبصورت چیز نہیں ہے جس میں تجسس کیا جائے. غور کریں، آج جائیں بیٹھے غور کریں. قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں. یہ تجسس رکھے کہ 114 صورتوں میں کیا پڑھا ہوا ہے. فلموں کا تجسس، ڈراموں کا تجسس، اگلی قسط میں کیا ہوگا اس کا تجسس، ہیرو ہیروئن مل جائیں گے یا ابا آ جائیں گے راستے میں، یہ تجسس، پوری لو سٹوری چلتی ہے ہماری تجسس کی بنیاد پہ. اپنے اس تجسس کو کنورٹ کریں. ایک تجسس ہمارے کلچر میں بہت عام ہے، انگلش میں کہتے ہیں ورڈز نیو، ہماری زبان میں کہتے ہیں آج کل کیا چل رہا ہے، کیا نئی چیز آئی ہے، کیا فیشن ہے. اچھا، جب بھی میں آتی ہوں نا، پھر لوگ مجھے سناتے ہیں یہ چل رہا ہے. میں کہتی مجھے تو چلتا ہوا نہیں دکھ رہا، یہ تو کھڑا ہوا ہے. یہ آج کل لمبی قمیضیں چل رہی ہیں، وہ قمیضیں نہیں چل رہی ہوتی، پہن کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں ان، آج کل کیا ان ہے.
بعض لوگ صرف اس لیے شاپنگ کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ کیا نیا، یہ بھی تجسس ہے. اچھا جی کیا چیز نئی آئی ہے. اچھا کچھ لوگ نئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تجسس کے نام پہ، اور کچھ سیل والی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں سیل کدھر لگی ہے. اتفاق ہوا مجھے اسی ٹرپ میں ایک جگہ ایک ساتھی کے ساتھ کہیں جانے کا، تو بہت برانڈ نیم ہے جنید جمشید، نام آپ کو پتہ ہی ہوگا. نام ان کا اس لیے لے رہی ہوں کہ ان کی بات ذہن میں آ رہی ہے. ادھر ہم تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، بلیو میں ایسے لگ رہا تھا اس دکان کے اندر کہ جیسے کوئی مفت بٹ رہا ہے، اور ایک ایک عورت نے اپنی بازو پہ کوئی 10 جوڑے اٹھا کے پھر کے کاؤنٹروں کے آگے کھڑی تھی. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگی سیل لگی، اور سارے اسٹور میں سیل 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 کے سائن لگے تھے. تو میں وہاں کھڑی جو تھوڑی دیر رہی، یہ سوچتی رہی اس نام والا خود کدھر ہے. اب یہ دکان کس کی ہے، کون ہے، مجھے آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن جس نام پہ لوگ آئے ہیں وہ اس وقت نام کدھر ہے. اگر اس نے اپنی زندگی نیکی میں نہ لگائی ہوتی تو آج اس کے پیچھے کیا تھا. ہم اچھا گمان کر سکتے ہیں ہر جانے والے سے کہ اس کی وہاں یہ کپڑوں کی بکنا اور اس کی انوینٹریز اور پورے دن کی سیل کی ریکارڈ نہیں اس کو بچائے گا، اس کو وہ بچائے گا جو وہ لے کے جا چکا. لیکن ہم عبرت نہیں لیتے، ہم کسی کی اچانک موت سے بھی عبرت نہیں لیتے. یہ سوچنے کی بات ہے. آپ کے میرے لیے یہ چیز اتنی اہم ہے اپنے انداز سے کہ ہمیشہ سوچیں کہ میں اپنی زندگی کو خوبصورت کیسے بناؤں. اپنے سے وعدہ کیجئے. دیکھیے آپ تو 99% مسلم ملک ہے. میں حیران ہوتی ہوں، اپنا ملک ہمارا، مسلمان ملک ہمارا، پیارا ہمارا ملک، اس میں نہ کوئی کسی کا کنٹرول ہے، نہ ادھر پردے پہ بین ہے، نہ ادھر داڑھی والوں کو جاب نہیں ملتی. کوئی پابندی تو نہیں ہے نا آپ پہ میرے پہ. پھر کیوں اسلام پہ عمل نہیں ہو رہا؟ پھر عورتیں کھلے منہ بازاروں میں کیسے پھرتی ہیں؟ پھر مردوں کے چہرے داڑھی سے بے نیاز کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن، یہ کتاب ان کی زندگی سے دور کر دی گئی ہے. اپنے بچوں کو سادہ ناظرہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو قرآن کا شوق دلائیں. جو سبق بھی وہ قاری صاحب سے یا جو بھی ان کو پڑھاتے ہیں ان سے پڑھتے ہیں، آپ اس کا بیٹھ کے ان کے ساتھ ترجمہ شیئر کریں، ان کو شوق دلائیں. بیٹا دیکھو اس میں یہ ہے، بیٹا اس میں یہ ہے. تجسس کرنا ہے تو اس پہ کیجئے کہ اللہ کے نبی نے یہ دین کیسے پھیلایا. سیرت پڑھیں، اس میں تجسس کریں. تجسس کرنا ہے تو اس بات کا کریں کہ آپ کے مکہ کے 13 سال ابو ہریرہ نے کیوں نہیں سیاستدانوں کے جوکس اور ان کے لطیفے آگے کرتا ہے. میں سوچتی ہوں یہ بچے کس مزاج کے ساتھ پل رہے ہیں، اور یہ آگے بڑھیں گے تو کل دنیا میں کیا کام کریں گے. ہاں یہ کریے کہ ان کو دین کیسے سکھایا جائے، خود کو مصروف کریں. اور یاد رکھیں تجسس وہ کرتا ہے نسل میں وہ بیچارے دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان کو ڈھونڈیے، زندگی کا کوئی مقصد ہے. تجسس کرنا ہے تو نیکی کے مواقع کا تجسس کریں. میری اس سال کی کیا نیکی ہے. اب دیکھیں چند دن پہلے 2017 شروع ہوا ہے، 1-2 مہینہ پہلے محرم کا مہینہ بھی گزر گیا. ہم نئے سال کے آغاز میں آج سے ہی چلیں، جو گزر گیا سو گزر گیا. فیبرری کی آج 4 تاریخ ہے، 2017 ہے. آج سے شروع کیجئے ایک نئی زندگی. میں کچھ کروں گی، میں نے ضائع نہیں ہونا، میں نے ماضی میں نہیں جھانکنا، میں نے مستقبل میں دیکھنا ہے، میں نے کچھ کر کے دنیا سے جانا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بیکار چیزوں کا تو وقت ہی نہیں رہے گا. اور دیکھیں تجسس کے ساتھ پہلی چیز کیا تھی؟ بدگمانی. بدگمان ہوئے، تجسس شروع کر دیا. اس کا تجسس کے ساتھ ہی فرما دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. یہ اگلا سٹیپ ہوتا ہے. پہلے کسی کے بارے میں آپ کا دل برا ہوا، آپ نے کسی بچے کو ہی لگا دیا جاؤ تجسس کرو. تجسس کے بعد بیٹھ کے منہ جوڑ کے غیبتیں شروع ہو گئے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ خود ہی اللہ نے فرما دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو گے. تو کیا کرو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ ان اللہ تواب رحیم، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. غیبت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ ٹاپک ہمارا تجسس کا تھا، لیکن آیت کو پورا کرنا، اور میرا خیال ہے کہ غیبت پہ بات کرنا ہم سب کے فائدے کی بات ہے. اپنے بھائی کی بات اس کے پیٹھ پیچھے اس طرح کرنا، یا وہ بات اس کی کرنی جو اس کے منہ پہ کرے تو اس کو بری لگے. روایت ہے آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، صحابہ کہتے ہیں یہ بات ان میں ہے، کہا تبھی تو یہ غیبت ہے. اگر وہ بات نہ ہو اس میں تو یہ تو بہتان ہوتا. اور بہتان کے آپ کو پتا ہے کتنی سزا ہے. اگر کسی پہ زنا کا بہتان لگا دیا تو 80 کوڑے ہیں، زنا کرنے والے کو 100 کوڑے، اور زنا کی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے. آپ خود دیکھیں 20 کوڑوں کا فرق رہ گیا صرف. اس لیے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا ہے.
بہت سوچئے، بہت سوچئے، کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے پھر بولیں، کیونکہ الغیبت اشد من الزنا، حدیث میں آتا ہے غیبت زنا سے بھی بدترین ہے۔ سمجھ نہیں آتا کیسے؟ پوچھا کسی نے کہ غیبت اور زنا، زنا تو ہم بہت برا سمجھتے ہیں اور غیبت اٹس اوکے، کہا کہ زنا کیا ہے؟ دو لوگوں کے بیچ میں، دو لوگ بگڑیں گے نا، دو کا بگاڑ ہے۔ غیبتیں کرتے سے پوری سوسائٹی پہ فساد پھیلتا ہے۔ بعض دفعہ غیبتوں سے گھر نہیں ٹوٹ جاتے، خاندان ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بھائی بہن دور ہو جاتے ہیں، تو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص ہوگا تو اپنی نیکیاں ڈھونڈتا پھرے گا، کسی سے پوچھے گا میں نے فلاں نیکی کی تھی، کہاں کی تھی، وہ کی تھی تو کدھر ہے، مل نہیں رہی، تو فرشتے اس کو جواب دیں گے تیری وہ نیکیاں ان غیبتوں کی وجہ سے سب باطل کر دی گئیں جو کہ تو کرتا تھا۔ یہ ہے مفلس، ان مفلس من امتی، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا قیامت کے دن بڑی نمازیں روزوں کے ساتھ آئے گا، لیکن ایک شخص آئے گا جس کو اس نے گالی دی تھی، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے بدلہ دلائیے، اب بدلے میں وہاں کیا رہ جائے گا؟ روپے، ڈالر، پاؤنڈ، کرون سب ختم، اس کی نیکیاں پکڑ کے اس کو دے دی جائیں گی، وہ خوشی خوشی چلا جائے گا۔ اور ایک اور شخص آئے گا، اس کا مقدمہ ہے اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے مجھے تانا دیا، لوگ آتے جائیں گے، قد شتم، کسی نے گالی دی، حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ کہ آنے والوں کے گناہ اس پہ ڈال دو، اب آنے والوں کے گناہ اس پہ ڈال دو۔ آپ نے فرمایا وہی شخص جو تھوڑی دیر پہلے نیکیوں کے ڈھیر کے پاس کھڑا تھا، اب اس کے پاس گناہوں کا ڈھیر پڑا ہے اور اس کو دھکیل دیا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ یہ ہے امت کا مفلس۔ تو کوئی اپنی نماز و روزوں پہ مان نہ کرے، کوئی دین کی تبلیغ کرنے پہ مان نہ کرے، کوئی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے اگر ہم اللہ کے راستوں میں خرچ کر رہے ہیں تو مان نہ کیجئے، مان کرنا ہے تو اس بات کا کیجئے کہ اللہ ہمیں دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کچھ کے ساتھ جا رہے تھے، تو انہی دنوں مائس نام کے ایک شخص تھے جن کو زنا کے سلسلے میں رجم کی سزا دی گئی تھی۔ تو آپ نے راہ چاہتے شخص کو دوسرے سے یہ بات کہتے سن لیا کہ دیکھو دیکھو اللہ نے اس بندے کا پردہ ڈھانک دیا تھا اور اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، یعنی اپنا جرم آ کے خود ہی سامنے کھول دیا، اقرار جرم کر لیا، کتے کی موت مارا گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی ان کی بات سن کے خاموش تھے، تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں ایک گدھے کی لاش سڑی پڑی تھی۔ آپ رک گئے، دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ اتریے اور اس کی لاش کو کھائیے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی اسے کون کھائے گا؟ تو اب ذرا آپ کا جملہ سنیے گا جو آپ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت پر جو باتیں کر رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش سے زیادہ بری تھی۔ کھا سکتا ہے کوئی گوشت گدھے کا یا مردہ بھائی کا؟ ضرورت ہے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی۔ اور یاد رکھیے ابو داؤد کی روایت ہے کہ بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے۔ سوچے کہ مجھے کیا ملے گا کسی کی بے عزتی کر کے، پوچھئے خود سے مجھے کیا ملے گا۔ بعض دفعہ ہمارے نفس کی ایک کھجلی ہوتی ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا، اپنے آپ کو بے نیاز کریں، کوئی کسی کو پسند نہ کرے۔ کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جہاں ڈائریکٹ آپ کا تعلق، آپ رشتہ کر رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے بتائیں بھی فلاں کا بیٹا ہے، اس کا رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا ہے، مجھے بتائیں وہ کیسے لوگ ہیں۔ پھر حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے بغیر بڑھائے اور بغیر گھٹائے آپ بتا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ بیماری اپنی بتا سکتے ہیں، وکیل کے پاس جاتے ہیں، اپنی لڑائی بتا سکتے ہیں، وجہ تو ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ جس بندے کے سامنے بات کریں وہ آپ کا مسئلہ حل کر سکے۔ اب یہ سہیلیوں کا بیٹھ کے کانوں میں باتیں کرنا اور بہنوں کا باتیں کرنا اور ماں بیٹی کا بیٹھ کے باتیں کرنا، یاد رکھیے یہ بہت بری بات ہے۔ یہ کہاں تک انسان کو لے گا کہ انسان اس دن افسوس کرے گا کہ کاش میں نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ لیکن جو آخری بات تھی وہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بد زبانی سے ڈر کے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ لوگ مجھ سے اوائڈ تو نہیں کرتے؟ ریئلی ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد؟ چھوڑو اس کو کیا ملنا، چھوڑیں گے پھر کوئی نئی بات سن کے آ جائیں گے، نہ بھائی نہیں ان تک مل گئے تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہماری آگے چلی جائیں گی۔ تو یہ چیز انسان کے لیے بہت خطرے کی ہے۔ بعض دفعہ غیبت آپ کرتے نہیں، آپ کو سننی پڑتی ہے، پھر کیا کریں آپ؟ تو پھر یہ ہے کہ ملیں ہی کم۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ تو اگر فون کر لیں تو
جی فون کریں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، فون کریں، آپ ان کو ایک اچھی سی نصیحت کر دیں. دیکھیے ٹیلی فون جس نے ایجاد کیا تھا واللہ ہی اس نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ غیبتوں کے لیے پروموٹ ہوگا. ٹیلی فون اس لیے تھا کہ بھائی یہ پہنچ گئے، آ گئے، خیریت سے ہیں، کدھر ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ ایک ضرورت کی چیز ہے. ہمارے کلچر میں خاص طور پہ ہر چیز کا مس یوز ہوتا ہے. جیسے فریزر جس نے ایجاد کیا تھا اس نے یہ سوچ کے کیا تھا کہ جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ پھینکے نہ، ضائع نہ ہوں. اس غریب کو کیا پتا تھا کہ لوگوں نے پہلے فریز کرنی ہے چیزیں اور پھر کھانی ہے. ایک تو ہوتا ہے تجسس، ایک ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ان کا بہت اچھا سوال ہے، پریکٹیکل ہے، اس لیے اس کا جواب دیتی ہوں کہ پھر کریں کیا. نہ ہم تجسس کر سکتے ہیں، نہ ہم غیبت کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانیاں کر سکتے ہیں، تو پھر ہم کریں کیا؟ سوال ہے نا. دیکھیے دماغ جو ہوتا ہے نا، دل دماغ، یہ وہ سورس ہے جہاں سے لفظ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، باتیں کریں، کیوں نہیں کریں، اچھی باتیں کریں، پریکٹیکل باتیں کریں، نیگیٹو باتیں نہیں ہو، پازیٹیو باتیں ہونی چاہیے. اپنے لیے یہ کرائٹیرین بنا لیں. میں اپنا بتا دیتی ہوں، میں نے کبھی جب تک خود اپنے بارے میں کچھ نہ کہ میں نے نہیں کبھی پوچھا. کوئی جتنی بات پوچھے میں اتنی بتاتی ہوں. بیسیوں سینکڑوں لوگ اپنا مشورہ کرتے ہیں، کر لیا آپ نے مجھ سے مشورہ، مجھے آپ اس کے مہینہ بعد ملیں، 6 ماہ بعد ملے، میں نہیں پوچھوں گی وائے، کہ بتانے کا ہوگا تو یہ خود بتا دیں گی. وجہ کسی کا ایشو چل رہا ہوتا ہے، کسی کی کاؤنسلنگ ہے، بعد میں وہ ملتا ہے، میں خود سے نہیں پوچھوں گی سنایا اب کیا حال ہے. وجہ کیا ہے کہ اس سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں. دوسرا میں یہ سوچتی ہوں کہ جب انہوں نے میرے سے یہ مشورہ کیا تھا تو اس وقت ان کا دل تھا بات کرنے کی. ہو سکتا ہے وہ میرے سے نہیں بات کرنا چاہ رہی. رشتہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے رشتہ دکھائیں، رشتہ کریں، دکھا دیا، اس کے بعد وہ ملتا ہے. اب میں نہیں پوچھوں گی کہ کیا ہوا، بات ہوئی کی ہوئی، یا میں بیچ میں پڑھ کے کروں. وجہ کیا کہ پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں. آپ یہ کیا کریں ایسے موقعوں پہ جب شادیوں پہ جاتے ہیں، ہر شادی پہ جانے سے پہلے کوئی ایک اچھا سا گول بنا لیں. مثال ہے کہ جہاں آپ بیٹھی ہوں گی، ظاہر ہے تقریباً 6 سے 8 چیئرز تو ہوتی ہیں نا راؤنڈ ٹیبل پہ، اور ہم عموماً جا کے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. آج میں نے اپنے ارد گرد والوں کو ایک چھوٹا سا کوئی میسج دے کے آنا ہے. موقع ڈھونڈ لیں، حالات ڈھونڈ لیں. ڈائریکٹ تنقید کا وہ وقت نہیں ہوتا. آپ سلیو لیس شرٹس پہ وہاں بات نہیں کر سکتے. آپ کو وہاں جا کے میوزک پہ بات بالکل نہیں کرنی چاہیے. کوئی تزکیہ کی بات، تربیہ کی بات، اللہ کے نام کی بات، اسماء الحسنہ کی بات، یعنی کوئی اتنا سائلنٹ سا میسج. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی باتیں کرنے کا موقع ہے، تو یہ کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا نا. مثلا جیسے ابھی ہم پرسوں ایک شادی میں گئے ہوئے تھے، تو سسٹرز بالکل الگ تھی، بردرز الگ تھے، اور مائک پہ دونوں طرف پوری آواز تھی، اور انہوں نے ایک کسی بھی اسپیکر تھے جو نکاح پڑھا رہے تھے ان کا درس کیا ہوا تھا. تو ہم جا کے خاموشی سے سننے لگ گئے. تو مجھے فیل ہوا کہ ہمارے کلچر میں یہ چیز بہت کم ہے. اچھا لگا مجھے. امریکہ میں جائیے، ہر شادی کے موقع پہ انہوں نے ایک بیسٹ اسپیکر کو بلایا تھا. اگر 2.5 گھنٹے کا ٹائم آپ کو دے کے بلا رہے ہیں نا، تو پورا انہوں نے پلان آؤٹ کیا ہوتا ہے. شروع میں لوگوں کو بلانا، پھر بٹھانا، پھر گھر میں سے ایک بندہ، پھر انٹرٹین. ہماری تو یہاں شادیوں میں یقین کرے مائنڈ نہ کیجیے گا، ایسے لگ رہا ہوتا ہم کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، اور کھانا کھل گیا، پھر اس کے بعد ہم کھل جاتے ہیں. آپ 2 گھنٹے نا، آپ بلکہ جیسے آپ کے گھروں میں شادی ہے کسی کے بھی آج کل میں، پلان کریں، پلان آؤٹ کریں. کیسے کریں گے؟ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے سنانے لگی ہوں. ہمارے پچھلے دنوں ہماری سسٹرز ہیں، تو ان کے گھروں میں ڈیتھ ہوئی، بھائی کی سڈن ڈیتھ ہو گئی، پاکستان میں آئی ہوئی تھی. تو بعد میں پھر جب گئی تو کہنے لگی کہ استاذہ وہاں تو سارا دن لوگ آتے رہتے ہیں، اور پھر ایک بندے کو گھر کے بیٹھنا بھی پڑتا ہے، اور ہمارے عادت ہے لوگوں کی کہ صبح اٹھ کے اگلے دن نہا دھو کے آ کے بیٹھتے ہیں، پھر دوپہر کا بھی کھانا. تو سمجھ نہیں آتی کریں کیا. مثلا جیسے مراد یہ تھا کہ اب اگر ہم مل کے قرآن بھی نہ پڑھیں، یا لوگ گٹھلیاں پڑھتے ہیں وہ بھی نہ پڑھیں، تو کیا کریں. تو میں نے انہیں کہا دیکھیے، اور اللہ یہ کام ہم سے لے لے، ہم یہ کریں تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے. میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسے پلانرز بنائیں. دیکھیے موت والا گھر سب سے زیادہ دین کو، اسلام کی بات کو جذب کرنے والا گھر ہوتا ہے. دکھ سکھ چڑھا ہوتا ہے نا. میں نے انہیں کہا کہ ہم 3 دن کا پیکج بناتے ہیں اپنے پاس، لیکچرز کا ایک پورا سلاٹ، ایک شارٹ کورس کرتے ہیں، چیزیں موجود ہے، صرف اس کو گیدر کرنا ہے. پہلی چیز جیسے مثلا کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس میت کی بخشش کی دعاؤں کا کارڈ یا اس کا کوئی ہینڈ آؤٹ ہونا چاہیے. پہلے سے گھر میں تیار کر کے 10 15 20 کاپیاں رکھیں. جب کبھی کسی ایسی جگہ پہ جانا پڑتا ہے، یا اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں ایسی ہوتی بات، جو آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں وہ دعاؤں کا فولڈر دے دیں، وہ بیٹھ کے اپنے طور پہ دعائیں پڑھتے رہیں. پھر اس کے بعد وہاں بیٹھ کے کوئی سسٹر ایسی ہیں آپ لوگوں میں جن کو آتا ہے، ان کے ساتھ 20 25 منٹ کی چھوٹی سی بات کہ دیکھیں کل یہ کہاں تھی، آج کدھر ہیں، کہاں جا رہی ہیں، مرنے والے پہ بات کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا.
پھر میں نے انہیں کہا کہ جب جنازہ لے جاتے ہیں تو پھر آج 1.5 گھنٹے کا وقفہ دے دیں، کیونکہ اس میں موسٹلی لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں جگہ ہیں۔ اس کے بعد اب لوگ تو آئیں گے اور جائیں گے، آپ گھر والے کیا کریں، ایک ڈرائنگ روم مختص کریں، تو آپ اناؤنس کر دیں کہ آج 2 بجے سے 4 بجے، مثال دے رہی ہوں جو نام مجھے یاد ہے، اور میں مر گیا لیکچر ہم سنیں گے۔ لوگوں کو بھی پتہ ہے جو آئے ہوئے ان کو موقع دیں کہ وہ اندر آ کے بیٹھیں، اس طرح تو بیٹھیں گے بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ایک لیکچر سنا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کوئی نشید ہے اگر موت کی یاد جس میں آتی ہے، میوزک نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے قبر یاد آتی ہے، وہ پلے کر لیں۔ پھر جی عصر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز بھی ہو گئی، ایک لیکچر آپ نے ظہر سے عصر کے بیچ میں سن لیا چھوٹا سا، اس پہ کوئی ایک بندہ ڈسکشن کر لے۔ ہر شہر ہر علاقے میں یقین کریں بہت ساری ایسی سسٹرز ہوتی ہیں جن کی تجوید بڑی اچھی ہوتی ہے، اناؤنس کر دیں کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے بیچ میں 1 گھنٹہ ہم یہاں بیٹھ کے دعائیں سیکھیں گے۔ کوئی ایک سسٹر آپ خود بیٹھ جائیں، کوئی دعاؤں کی بک لے لیں، قرآن کی لے لیں یا نستعین لے لیں، جو آپ کے پاس بک ہے فائنی قریب ہے لے کے، تو آپ لوگوں کو دعائیں سکھائیں۔ اب پہلا دن پورا ہو گیا، یعنی 3 سلاٹ ضرور کریں، ظہر سے عصر کے بیچ میں، پھر 2-2.5 گھنٹے کا گیپ دے دیں، پھر عصر سے مغرب کے بیچ میں، اور مغرب اور عشاء کے بیچ میں آپ نماز کا طریقہ سکھا دیں۔ پورا ایک دن کا پلانر، اور جو لوگ آئیں ان کو کہیں کہ کل ہم کیا کریں گے، اگلے دن کا پلانر ہو۔ مثلا ہم اس میں میت کا سفر آخرت سنیں گے، کہ جنازے کے مسائل بک کی کوئی بات سن لیں۔ یقین کریں 10 دن بھی اگر لوگ آپ کے گھر بیٹھے ہیں، آپ 10 دن کا کورس کروا دیں، ہمارے پاس پورا دعویٰ مٹیریل ہو، جس کو نہیں آنا ہوگا نا وہ آئے گا بھی نہیں، اور فالتو باتیں ختم ہوں گی۔ سیم تھنگ ہم شادیوں میں کر سکتے ہیں۔ اتنا کچھ ہے اس پہ، تو اتنا کچھ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اگر صرف ہم اپنے گھنٹوں کو انٹرٹین کرنا چاہے، اچھا رکھے۔ امریکہ میں جب شادیاں لوگ ارینج کرتے ہیں، یوتھ ہے پوری سکرینز لگاتے ہیں، یعنی ان کا طریقہ کار کیا ہے، مثلا جیسے جس کی شادی ہے اس کی بچپن سے لے کے جوانی تک کی ساری تصویریں جمع کی، وہ دکھاتے ہیں، پڑا ایسا لگ رہا تھا، کوئی آقا ہے ماموں آیا تو اس کا جوک سنا گیا، پھپھو آئی تو اس کا ناک بہتا تھا، فلاں وہ تو کچھ زیادہ ہی پرسنل باتیں سنانے لگ جاتے ہیں نا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اس کی باتیں، پھر اس کے بعد نا ایک بندہ پورا مائک ہولڈ کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے چلے جی لڑکے کی امی کو بلاتے ہیں، وہ اپنی فیلنگ شیئر کریں، پھر لڑکے کی ماں آ رہی ہے، یعنی لوگوں کو مصروف رکھے، مزہ آتا ہے۔ اب یہ تو منہ اٹھا کے بیٹھے ہیں اور بور، بعد میں کہتے ہیں تھک گئے ہیں، اتنی دیر سے کھانا ملا۔ یہ تو شکر ہے، اللہ بھلا کرے جنہوں نے پابندی لگا کے 10 بجے تک شادیوں کو کر دیا، اور 1 ڈش پہ کر دیا کہ ایک، لیکن وہ الگ بات ہے ہم 1 ڈش وہ پلاؤ کے اندر بوٹیاں کو سیڑ کے، کہیں فش گھساڑ کے اور کہیں کباب کر کے کہتے ہیں یہ ونی، کیونکہ ہم نے ایک ہی ڈش میں رکھا ہوا ہے سب کچھ۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں اپنی امت کو وقت کا صحیح استعمال دکھانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو فالتو باتیں لوگ آپ سے کریں گے نہیں، آپ آگے سے جواب نہ دیں، جواب ایسا دے دیں کہ اگلا آپ سے تیسرا سوال نہ پوچھے۔ یہ ہم خود ہوتے ہیں جو بات کھینچتے ہیں۔ آپ ایک دم کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کیا حال ہے، پھر اور سناؤ، اور نہیں کیا، السلام علیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، ختم۔ آپ آگے سے نہ پوچھیں آپ کا کیا حال ہے، تو بات وہیں ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟